قرآن کا نظریہ، جو قرآن کا نظریہ ہے وہی پاکستان کا نظریہ ہے۔ آج قرآن و سنت کی اطاعت سے روگردانی کر کے غیروں کی اطاعت کی گئی، اور قرآن مجید فرقان حمید میں خالق کائنات جل جلالہ یہ فرماتا ہے کہ اگر تم کافروں کے پیچھے چلو گے تو میں تمہیں خسارے میں ڈالوں گا، کافروں کی اطاعت کر کے کبھی بھی تم ترقی کی راہ پہ نہیں چل سکتے۔ اور یہ قرآن کی نص قطعی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردونکم فتنقلبوا خاسرین۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اگر تم نے کافروں کی اتباع کی، کافروں کے پیچھے چلے، ان کے بنائے ہوئے قوانین پہ عمل کیا، ان کے جو معیشت کے اور دیگر چیزوں میں جو ان کے قانون ہیں، کسی بھی معاملے میں اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو خالق کائنات فرماتا ہے کہ وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں پر واپس پلٹا دے گا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے واپس پلٹانے کا کہ یا تو تم دوبارہ پھر کفر میں چلے جاؤ گے جہاں سے تم آئے تھے۔ ان کی اطاعت کرتے کرتے پہلے یہ تھا کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دی، اب ایمان لانے کے بعد اب بھی اگر کافروں کے پیچھے چلے، ان کے بنائے ہوئے قوانین مانے، یہ نہ دیکھا کہ قرآن کیا کہتا ہے، یہ نہ دیکھا کہ نبی کا فرمان کیا کہتا ہے، تم نے غیروں کے بنائے ہوئے قوانین پہ عمل کیا، تو اللہ فرماتا ہے اللہ کبھی بھی تمہیں آگے لے کے نہیں جائے گا، کبھی بھی تم ترقی نہیں کرو گے، بلکہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ رب ذوالجلال تمہیں ایڑیوں کے بل پیچھے لوٹا دے گا، یعنی جہاں سے تم چلے تھے وہیں واپس چلے جاؤ گے۔ یا تو یہ ہے کہ اگر تمہارا پہلے والا ماحول کفر کا تھا، اللہ فرماتا ہے کافروں کی اتباع کر کے مومن کبھی ترقی نہیں کرتا، بلکہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھر دائیں کفر کے اندر چلا جاتا ہے، وہ بھی کافر بن جاتا ہے کافروں کی اتباع کر کے۔ خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اگر چاہتے ہو تمہیں ترقی ملے تو اپنا مددگار اللہ کو بناؤ، امریکہ کو نہیں، اپنا مددگار رب کو بناؤ، وہو خیر الناصرین، اور رب ہی بہترین مدد کرنے والا ہے، وہی بہترین مددگار ہے۔ اگر رب پہ بھروسہ کر کے سودی نظام کو ترک کرو گے، یہ کہو کہ ہم بھوکے رہ لیں گے لیکن سود نہیں کھائیں گے، نہ سودی قرضہ لیں گے، کیونکہ ہمارا قرآن روکتا ہے، ہمارے نبی کا فرمان روکتا ہے، اگر اس پہ عمل کر لو یقیناً وقت دور نہیں رب ذوالجلال مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دیگر وہ ملک جو تمہیں قرضے کی آفر کر رہے ہیں کہ ہم سے سودی قرضہ لے لو، ایک وقت آئے گا رب ذوالجلال تمہیں توفیق دے گا کہ تم اوروں کو قرض دے کے ان کی حاجتیں پوری کرنے والے بن جاؤ گے، لیکن شرط یہ ہے قرآن و سنت کے نظام کو اپنانا پڑے گا۔ اور پاکستان کے مسائل کا حل بھی اس میں ہے کہ جس کی بنیاد اس بات پہ رکھی گئی کہ ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جس ملک میں ہم قرآن کے نظام کو نافذ کریں، اس وقت آواز یہ تھی، اور اس آواز پہ اللہ نے برکت دی، تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہ ملک ہمیں عطا کیا۔ تو اگر ہم بنیاد چھوڑ گئے، ملک مل گیا، لیکن ہم یہ بھول گئے کہ ملک لیا کس لیے تھا، یہ ریاست ہمیں ملی کس لیے تھی، کس بنیاد پہ ہم نے یہ ملک بنایا، تو کبھی بھی اس ملک کے باسی خوشحال نہیں رہ سکتے۔ خوشحالی اسی میں ہے کہ جس وجہ سے 10 لاکھ شہیدوں نے جس ملک کی بنیادوں میں جس نظریے پہ اپنا خون پیش کیا ہے، آج اسی نظریے کو باقی رکھو تو رب ذوالجلال ہر لحاظ سے برکتیں عطا فرما دے۔